ہندو نے اگر افطار کرایا مسجد میں یا مدرسے میں یا آپ کے گھر پہ افطار کی ہوئی چیز بھیجی، تو ہندو کی دی ہوئی چیز سے روزہ کھولنا افطار کرنا یہ کیسا ہے؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم نا؟ تو انشاءاللہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ جیسے کہ ابھی ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اس میں ساؤتھ کے ایک ہیرو ہیں وجے تھالاپتی، ساؤتھ کے، تو وہ ہندو ہے، تو انہوں نے باقاعدہ کرتا پائجامہ پہنا، ٹوپی لگائی، اور پھر افطار کرانے کے لیے وہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے روزہ خود افطار کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ روزہ افطار اگر کسی غیر مسلم نے کرا دیا، اس کی چیز سے افطار کرانا کیسا ہے یا کرنا مسلمان کا کیسا ہے؟ دیکھا جائے اسے ہندوستان کے اندر تو ہندو مسلم کا بھائی چارہ بہت زیادہ ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو نفرتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہندو بھی ہیں جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، کچھ مسلمان بھی ہیں جو ہندوؤں سے نفرت کرتے ہیں۔ ہندو مسلم کی یہ لڑائی بہت کم ہے۔ خیر، اپنے ہی یہاں دیکھ لیجئے، تقریباً آدھے مسلمان ہیں اور آدھے ہندو ہیں، لیکن سبھی لوگ مل کر کے رہتے ہیں، خوشی خوشی سے ایک دوسرے کو ملتے ہیں، سلام کلام کرتے ہیں، تو بھائی چارہ بنا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے دیش کے اندر بھی یہی چل رہا ہے، لیکن راجنیتی میں جو پڑ گئے تو وہ خیر ان کی لائن الگ ہے، وہ ایسا نہ کریں گے تو آگے کام بھی کیسے چلے گا، ہے نا؟ تو بتانے کی ضرورت میں آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے یہاں جیسے اتنا بھائی چارہ ہے، کسی ہندو نے مسجد میں افطاری بھیج دی ہوٹل سے کوئی چیز لے کر کے، تو اس چیز سے افطار کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ افطار کے بارے میں حکم تو یہ ہے کہ پاک چیز ہونا چاہیے، اور افطار جس نے کرایا تو اس کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ روزہ دار کو ثواب ملتا ہے۔ تو غیر مسلم یعنی ہندو کے پیسے سے خریدی ہوئی چیز سے افطار کرنا کیسا ہے، اور اس نے اگر خود لا کر کے دے دیا تو اس کا افطار کرنا کیسا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے اس سے ہم سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں، ہے نا؟ سرکار اعلیٰ حضرت جو ہر وقت ہم سنیوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، ہر مسئلہ اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو فتاوی رضویہ آپ کی رہنمائی، آپ کی مدد کرے گی، فتاوی رضویہ ہر جگہ کے اوپر۔ تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے، یعنی کہ غیر مسلم نے، ہندو نے اگر افطار کے لیے کوئی چیز بھیجی ہے تو آپ اس سے افطار کر سکتے ہیں، بس گوشت سے نہیں۔ یعنی گوشت کھانا حرام ہے، چاہے وہ گوشت کسی قریشی کے پاس سے ہو یا کہیں سے ہو، یعنی جو چیز تمہاری نگاہوں کے سامنے خریدی گئی اور یا خریدی نہیں گئی لیکن تمہیں غالب گمان ہے کہ اس میں حرام چیزوں کی ملاوٹ نہیں ہے، تو آپ اس سے افطار کر سکتے ہیں، گنہگار نہیں ہوں گے۔ گوشت اگر سامنے آپ کے کٹا ہے اور آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوا تو اس گوشت سے بھی افطار کر سکتے ہیں، اور وہ گوشت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کیا گیا ہو، یعنی جب اللہ کے نام سے ذبح کر دیا گیا تو وہ حلال ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم کہیں سے لے کر کے آیا اور معلوم بھی نہیں کہ کہاں سے لے کر کے آیا، کہ یہ جھڑکے والا ہے کہ ذبح والا ہے، یا بکرے کا گوشت یا کسی حرام جانور کا گوشت ہے، تو اس سے نہیں کھانا چاہیے، بلکہ یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے گوشت خریدا بازار میں، اور بازار میں خریدنے کے بعد میں پھر آپ نے اپنے مسلم بھائی کو دے دیا کہ جاؤ جا کر کے لے کر کے چلے جاؤ، اب وہ گھر لے کر کے آیا تو اس گوشت کو کھانا بھی حرام ہے جب تلک کر کے تمہاری نگاہوں کے سامنے، کیونکہ شک ہے اس میں، بس کچھ بھی نہیں، شک۔ اور باقی جو چیزیں حلال ہے، جیسے کہ سموسہ ہو گیا، ٹکی ہو گئی، ہوٹلوں پہ ہر کوئی کھاتا ہے، لے کر کے گھر پہ بنتا ہے، ہمارے ہندو بھائی بناتے ہیں، یا کوئی پھل ہو گئے یا کوئی چیز حلال چیز ہو گئی، تو اس سے افطار کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ ابھی وجے تھالاپتی جو یہ ساؤتھ کے بہت بڑے ہیرو ہیں، ایکٹر ہیں، انہوں نے افطار کرائی، ٹھیک؟ تو پتہ چل گیا آپ لوگوں کو، ہندو یعنی غیر مسلم کے مال سے، پیسے سے افطار کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ کس کے بولو، اگر اس نے انتظام کر دیا تو اس سے افطار کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ یہ چیز مباح ہے، مباح ہے، آپ کا دل کرے کریں، آپ کا دل کرے نہ کرے، گناہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک؟ گناہ جہاں پہ ہے وہاں پہ اعلیٰ حضرت نے منع فرما دیا کہ ہاں یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ میں اگر کوئی چیز ہے تو پھر جائز ہے، کوئی مطلب قباحت والی بات نہیں، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ رمضان کا پیارا مہینہ دھیرے دھیرے ہماری اور آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں
افطاری کا انتظام ہر کوئی کرتا ہے نا افطار. اور افطاری کب کی جاتی ہے؟ افطاری کا ٹائم کیا ہے معلوم ہے؟ کس کے بولو کیا ہے؟ افطار کا ٹائم، روزہ کھولنے کا ٹائم کیا ہے؟ بتایا ہے تم لوگوں کو؟ 6:15. افطار کرنے کا ٹائم کیا ہے؟ 6. تو روز بڑھتا رہتا ہے. مطلب غروب آفتاب. آفتاب کس کو بولتے ہیں؟ سورج کو. آفتاب کس کو بولتے ہیں؟ سورج کو. جب سورج بیٹھ جائے بس روزہ کھولنے کا وہی ٹائم ہے. سمجھ گئے؟ مسجد سے اعلان ہو یا نہ ہو، ابھی مسجد سے 5 منٹ گھڑی آگے کر لیں اور اعلان کر دیں، اور ابھی 5 منٹ یا 2 منٹ یا 1 منٹ سورج غروب ہونے میں باقی ہے اور روزہ کھول لو، تو کیا روزہ ہو جائے گا تمہارا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ ٹوٹ جائے گا. اس روزے کی قضا تمہارے اوپر لازم آئے گی. اور اس نے جان بوجھ کر کے اگر مسجد سے اعلان کیا ہے اور اس نے بھی روزہ کھولا تو اس کے اوپر قضا بھی اور کفارہ بھی لازم آئے گا. کفارہ کیا ہے؟ کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ کفارہ ہے. کفارہ نہ کفارہ. ہاں. تو روزہ افطار کا ٹائم کیا ہے؟ غروب آفتاب، یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد میں. افطاری ماشاءاللہ ہر اچھی چیز سے ہر کوئی کرتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے افطار کرنے کے لیے، بہتر یہ ہے کہ آپ کھجور کے اوپر افطار کریں. کس پہ؟ کھجور کے اوپر ہے سب کے وہاں؟ جی. ہاں، کھجور سے افطار کریں. اگر کھجور نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ پہلے پانی سے افطار کر لیں. سادے پانی سے، پانی یا آر او والا پانی، کوئی بھی پانی ہو، پانی سے افطار کر لیں. لیکن بہتر کیا ہے کہ کھجور سے افطار کریں. کیوں؟ اس لیے کہ تمام صحابہ نے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود سب جب افطار کی ہے تو کھجور سے افطار کی ہے. آج ہمارے پاس میں کھانے کے لیے تمام ساری چیزیں ہیں. پکوڑے الگ ہیں، سموسے الگ ہیں، ٹکیاں الگ ہیں، ہے نا، مرچیں الگ ہیں، کیلے الگ ہے، سیب الگ ہے، انگور ہے، سنترا ہے، پپیتا ہے، انار ہے، اسی طریقے سے کیا بولتے ہیں اس کو، کھجور بھی ہے، تمام دیگر پھل ہیں. لیکن اس زمانے میں یاد کرو جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایک کھجور کے اوپر روزہ رکھا کرتے تھے. ایک کھجور کے اوپر، ایک کھجور پہ. کبھی کبھی ایسا وقت ہوا، واقعات ملتے ہیں کہ ایک کھجور میں 2 حصے کیے گئے. ایک کھجور میں کتنے؟ 2 حصے کیے گئے. ایک حصہ خود کھجور والے نے کھایا اور ایک حصہ اپنے ساتھی کو دے دیا، اپنے دوست کو دے دیا. یعنی ایک کھجور میں 2 لوگوں نے افطاری کیا، ایک کھجور میں 2 لوگوں نے سحری کی. آج تو ہر ایک چیز ہے، سحری کا انتظام الگ ہے، افطاری کا انتظام الگ ہے. آج ہر ایک چیز ہے. لیکن اس وقت میں، لیکن پھر بھی ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا. روزہ بچہ روزہ رکھتا تھا. آج ہٹا کٹا نوجوان ہیں، کھیل کود رہے ہیں، ادھر سے ادھر مستیاں کر رہے ہیں اور پھر بھی روزہ نہیں. یہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے. ایمان کمزور ہو چکا ہے. بہرحال روزہ فرض ہے سب کے اوپر، اور ہندو کی اشیاء سے روزہ افطار کیا جا سکتا ہے. ٹھیک، کسی ہندو نے اگر افطاری کا انتظام کیا تو اس سے افطار کرنا درست ہے، اس سے افطار کرنا جائز ہے. واللہ اعلم بالصواب.